ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان اور قطر کے تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں قطر کے قومی دن کی تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم نے قطر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا قطر کی قیادت اور عوام نے رواں سال بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ ہم بھی قطری عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ Grateful to the leadership and people of Qatar for standing steadfastly with Pakistan when we faced aggression earlier this year. Pakistan stands shoulder to shoulder with our Qatari brothers in advancing a shared vision of secure, prosperous and interconnected region. Long live Pakistan-Qatar friendship. پاکستان اور انڈونیشیا کی سفارتی، اقتصادی، تجارتی، دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ $4 ارب مالیت کی IPPTA معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پاکستانی ڈاکٹرز، میڈیکل پروفیسرز اور ماہرین انڈونیشیا جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے انڈونیشین ہم منصب کو نشان پاکستان سے نوازا۔ طاقت داری بڑھائیں گے، دوستی مضبوط بنائیں گے، پاکستان اور انڈونیشیا میں اتفاق۔ انڈونیشی صدر پرابوو سوبیانتو نے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر سے الگ الگ ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا انڈونیشیا سے دفاعی تعاون، انسداد دہشت گردی اور استعداد کار بڑھانے کے منصوبے چاہتے ہیں۔ انڈونیشی صدر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا JF-17 طیاروں کی سلامی اعزاز ہے۔ شہباز شریف نے کہا پاکستانی ڈاکٹر، میڈیکل پروفیسر اور ماہرین انڈونیشیا بھیجیں گے۔ We have achieved many agreements of a very vast need of doctors and dentists. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. دونوں ملکوں میں کئی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستانی طلبہ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انڈونیشین ایڈ اسکالرشپ پروگرام کا معاہدہ کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر مہمان صدر کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ انڈونیشین صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 20 صوبے بنانے ہیں تو جہاں اتفاق رائے ہے پہلے وہاں بنائیں۔ پنجاب اسمبلی نے ایک صوبہ بنانے پر قرارداد پاس کی تھی۔ قومی اسمبلی میں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے۔ جب یہ اتفاق ہوا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں تھی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا جو تجاویز ہیں ان پر عمل درآمد ہونا ہے تو فوری کریں۔ وہ پنجاب آتے ہیں تو کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ سب کو کہتا ہوں سندھ آئیں۔ ہر سیاسی جماعت کو موقع ملنا چاہیے۔ مریم نواز پنجاب میں اچھا کام کر رہی ہیں، عوام ووٹ دیں گے تو ضرور وزیر اعظم بنوں گا۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی اختلافات نہیں، ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ KP حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چلتی۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومتیں ڈنڈے کے زور پر معیشت چلانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، معیشت پیار سے چلتی ہے۔ لاہور میں صنعت کاروں اور تاجروں سے خطاب میں بلاول کا کہنا تھا وفاق کی معاشی مشکلیں دور کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی نے بانی کی سرکاری طبی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز نے اڈیالہ جیل میں بانی PTI کا طبی معائنہ کیا۔ معائنے کی رپورٹ جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ ڈاکٹرز کی ٹیم میں جنرل فزیشین، جنرل سرجن، ماہر پیتھولوجی اور اسکن اسپیشلسٹ شامل تھے۔ PTI کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے مطالبہ کیا بانی کا معائنہ ذاتی معالجوں سے کرایا جائے۔ صاحب کا اور ہمارا یہ تقاضا ہے اور یہ خان صاحب کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر جن پہ خان صاحب کو خود بھروسہ ہے، جو ان کے پرسنل معالج ہیں، وہ خان صاحب کا معائنہ کریں۔ ان کا معائنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ خان صاحب کا معائنہ نہیں کریں گے ہم کسی اور رپورٹ کو درست نہیں مانیں گے۔ بانی PTI کی رہائی 3 بار ہوتے رہ گئے۔ شیر افضل مروت کا پروگرام آف دی ریکارڈ پہ انکشاف۔ حکومتی رہنما بیرسٹر عقیل نے بیان کی تائید کی۔ شیر افضل مروت نے کہا اکتوبر 2024 میں فیض کے نام پر تنازع کی وجہ سے رہائی نہ ہو سکی۔ نومبر 2024 اور دسمبر میں بھی معاملات آگے نہ بڑھ سکے۔ 2024
2024 میں مصر گور اس کے گواہ ہیں، مصر سیف اس کے گواہ ہیں، علی امین خان گنڈاپور اس کے گواہ ہیں. فیصلہ ہوا خان صاحب اور بش بی بی دونوں کی رہائی کا، لیکن اس دوران جناب اس وقت تنازع کھڑا ہوا فیض کے نام کا، وہ نہیں مانا گیا. پھر 24 نومبر آتا ہے، اس پروسیس کا تو میں خود حصہ رہا. اس وقت انہوں نے 1 ہفتہ ٹائم دیا کہ جی آپ سنجانی میں بیٹھ جائیں، اور تیسری دفعہ پھر دسمبر میں جب گارنٹرز آ گئے. اب یہ تو زبان زدِ عام بات تھی کہ ہم نے بالکل آفر کیا تھا سنجانی کا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کیا نہیں ہوا ایسا. ٹھیک، پھر یہ بات تو آپ دیکھ لینا. بانی پی ٹی آئی سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہ مائنس ہو گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور ملٹری رولز کے مطابق سزا پانے والوں کو کسی اور جیل میں منتقلی فی الحال نظر نہیں آ رہی. 1.5-2 مہینے بعد ہو سکتی ہے. سینٹر فیصل وارڈا کے پروگرام خبر میں گفتگو. خان صاحب کے بارے میں بار بار ہم سن رہے ہیں کہ شاید ان کی جیل چینج ہو جائے. ابھی نظر نہیں 1.5-2 مہینے بعد ٹھیک ہے چیزیں چینج ہو رہی. نااہلی بین گورنر راج 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک، جو بھگوڑے بھاگے ہوئے ان کو نکال لیں گے. غداری اور -1 جو آپ کو لسٹ دی ہے، جیسا ایکٹ کریں گے ویسا بربریت سے ڈبل ریاکشن آئے گا، فورس سے آئے گا. اس کا ایک سیگمنٹ ہے جس میں شہید، سپہ سالار پاکستان، اس کی جیتی فوج کو ڈی مورلائز کرے دشمن کے ساتھ مل کر. ہم تمہیں نہیں کریں گے. عمران خان صاحب نے اسٹریٹجی یہ بنائی کہ وہ فوج کو اتنا پریشرائز کریں کہ فوج کہے کہ جی خدافظ. وہ مس کیلکولیٹ کر کے وہ ہوا نہیں، کیونکہ فوج دبا دب مارتے آئی. ڈپلومیٹک فرنٹ میں، ٹرمپ کے فرنٹ پہ، ایران کے فرنٹ پہ، سعودی عربیہ کے فرنٹ پہ، افغانستان کو میسج دے دیا، ہندوستان کو اڑا کے باہر پھینک دیا. پیسے ریوالو ہونا شروع ہو گئے. 11 تاریخ سے آپ کو اچھی خبریں بھی آنا پاکستان کی شروع ہو جائیں گی. پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگر اور سچویشن اور ایشوز کو اگر کوئی ایڈریس کر رہا ہے تو ہمیں شرم آنے کی کیا بات ہے؟ ہم تو پرائیڈ لے رہے ہیں کہ وہ سی ڈی ایف کر رہا ہے. ایک جواب ہاں یا نہ میں چاہیے. کوئی کسی قسم کا ریپروشما پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے پی ٹی آئی کی with powers that be؟ عمران خان سے نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، کلیئر -1. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے ایبٹ آباد میں 3 کروڑ کے سونے کے لالچ میں سہیلی کا قتل. ڈاکٹر وردہ کے قتل پر ایبٹ آباد والوں کا غصہ کم نہ ہوا. دوسرے روز بھی بڑا مظاہرہ، قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کا مطالبہ. وزراء نے واقعے پر GIT بنانے کی ہدایت کر دی. ڈاکٹر وردہ کی سہیلی ردا سمیت 4 ملزمان شہزاد دہشت گردی عدالت میں پیش کیے گئے. وردہ شہید کی زندگی ہم بچا سکتے تھے. SHO صاحب نے پر وقت کارروائی نہیں کی. اگر کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کریں. ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کے قتل کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج. شہریوں کی بڑی تعداد مظاہرے میں شریک ہوئی. قاتلوں کو عبرتناک انجام تک پہنچانے کا مطالبہ. بڑی تعداد میں شہری ڈاکٹر وردہ کے گھر پہنچے، تعزیت کی. شہریوں نے ڈاکٹر وردہ کی قبر پر پھول بھی رکھے. دیور نے پولیس پر غفلت کا الزام لگا دیا. ڈاکٹر وردہ شہید کی زندگی ہم بچا سکتے تھے اگر کوئک رسپانس ہمیں پولیس کا ملتا. SHO صاحب نے پر وقت کارروائی نہیں کی. ڈاکٹر وردہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی. موت گردن کی ہڈی ٹوٹنے اور دم گھٹنے کے باعث ہوئی. لیڈی ڈاکٹر کو سہیلی نے سونے کے لالچ میں اغوا کر کے قتل کروایا. کوتاہی برتنے پر DPO نے SHO کینٹ کو لائن حاضر کر دیا. صوبائی وزیر صحت خلیق الرحمان نے ڈاکٹر وردہ کی رہائش گاہ آ کر تعزیت کی. وزیر صاحب سے بھی بات کی ہے، IG صاحب سے بھی بات کی ہے. جو ان کی شکایات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے انکوائری بھی کریں گے. اگر کہیں پہ کوتاہی ہوئی ہے پولیس کی طرف سے اور اس میں اگر کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف انشاءاللہ کارروائی بھی ہوگی. KT بھی جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے. پولیس نے مقتولہ کی سہیلی ردا اور اس کے 3 ساتھیوں کو عدالت میں پیش کیا. ATC نے ردا جدون، وحید، پرویز، ندیم کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. پولیس نے بتایا مرکزی ملزم شمریز تاحال مفرور ہے. لاہور میں خوشیوں بھری تقریب چیخوں اور سسکیوں میں بدل گئی. ایک نوجوان کی سالگرہ پر دوستوں نے تقریب کا اہتمام کیا تھا. ڈیرے کی چھت گرنے سے 3 دوست جاں بحق ہو گئے. یار محمد کی رپورٹ. حافظ ارسلان کی 24ویں سالگرہ ہی اس کی موت کا دن ثابت ہوئی. دوستوں نے ڈیرے پر تقریب کا اہتمام کیا. TR گارڈر کی چھت زمین بوس ہو گئی. ملبے تلے دب کر ارسلان، حمزہ اور احمد جاں بحق ہو گئے. میں دوڑ چیخو پکار کے آوازیں سنی، دوڑ کے اسے اپنی مدد آپ کر کے نیچے سے نکالا تھا. 9-10 لڑکے تھے. حادثے میں جاں بحق 27 سال کے احمد کی چند روز قبل منگنی ہوئی. ورثہ غم میں مبتلا ہیں. پہلے آیا گھر پھر گیا
پھر واپس آ گیا. پھر اس کا دوست جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ پھر اندر چلے گئے. زخمی ہونے والے 2 نوجوان خطرے سے باہر جبکہ ایک کی حالت تشویشناک ہے. کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ یار محمد ARY نیوز لاہور. کراچی میں عوام کی حفاظت کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. رما برس کے 11 ماہ ڈاکو راج برقرار. اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی. گھروں سڑکوں کہیں پر محفوظ نہیں. قائد میں رواں برس اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی. سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئی جن کی تعداد 42,000 تک پہنچ گئی. 40,000 روپے کمانے والے وہ اس وقت اتنے پریشان ہیں کہ وہ اپنا سب جتنا بھی سرمایہ کری وہ محفوظ نہیں رکھ پا رہے. دن دہاڑے بائکیں چھن رہی ہیں, موبائل چھن رہے ہیں, ہر بندہ پریشان ہے. دن دہاڑے چوریاں ہو رہی ہیں, 20 شہر سے چوریاں ہو رہی ہیں, ہمارے صدر علاقے میں چوریاں ہو رہی ہیں. گھروں کے باہر سے 2,000 سے زائد شہریوں کی گاڑیاں چوری اور چھینی گئی. حکومت کو بھی اس کا کوئی اچھا ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. ای چالان میں سے تو یہ ہر جگہ سے لوگوں کو نکال لیتے ہیں, تو ان کو وہ لوگ نظر کیوں نہیں آ رہے جو دن دہاڑے جو ہے لوٹ مار کرتے ہیں, لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہے. 16,300 شہریوں کو اسلحے کے زور پر موبائل فون سے محروم کر دیا گیا. بھتہ خوری کے 79 اور اغوا برائے تاوان کے 13 کیسز رپورٹ ہوئے. پولیس شہریوں سے چوری اور چھینے گئی املاک کا 10% بھی ریکور نہ کر سکی. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. وزیر داخلہ محسن نقوی سے لندن میں داخلہ امور کے برطانوی وزیر مملکت ایلیکس نورس نے ملاقات کی ہے. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان انسداد منشیات اور مجرموں کی حوالگی سے متعلق گفتگو ہوئی. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات اور پاک برطانیہ تعلقات مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ اور علاقائی امور پر مضبوط ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا. برطانوی نائب وزیر خارجہ برائے پاکستان اور افغانستان ہمیش فلکن بھی ملاقات میں موجود تھے. برطانوی حکومت نے مقدمہ چھپانے پر یوٹیوبر رجب بٹ کا ویزا منسوخ کر دیا. ذرائع کا کہنا ہے برطانوی ہوم آفس نے رجب بٹ کو تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. پاکستان میں 295 مقدمہ چھپانے کے باعث رجب بٹ کا ویزا منسوخ کیا گیا. برطانوی وزارت داخلہ نے بتایا رجب بٹ نے ہوم آفس کو مقدمے سے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا. یوٹیوبر رجب بٹ کے پاس 2027 تک برطانیہ کا ویزا تھا. ویزا کینسل ہونے کے بعد رجب بٹ برطانیہ سے واپس وطن پہنچ گئے. رجب بٹ برطانوی وزارت داخلہ کے فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں گے. روسی صدر پیوٹن یورپ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ خاصی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ. امریکی اخبار کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یورپی قیادت اور ان کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. پیوٹن کیا چاہتا ہے؟ میرا یورپ کے لیے کوئی ویژن نہیں, میں صرف مضبوط یورپ دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے یورپی ملکوں کو کمزور اور زوال پذیر قرار دیا. خبردار کیا کہ یہی روش رہی تو کچھ یورپی ملک مستقبل میں شاید قائم ہی نہ رہ سکیں. یوکرین کے معاملے میں روس کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے. یوکرینی صدر کو اس کی امن تجویز قبول کرنی چاہیے ورنہ امریکی حمایت خطر میں پڑ سکتی ہے. کراچی ایئرپورٹ کے جناح ٹرمینل میں نیولے کی مرڈر کشتی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نیولوں کی موجودگی کے خطرناک ہو سکتی ہے. نیولے حساس مواصلاتی کیبل اور بجلی کی تاریں بھی کاٹ سکتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان ایویشن نے نوٹس بھی لیا ہے. ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کہا ہے کہ راستہ محفوظ بنا کر حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں. T20 ورلڈ کپ سے پہلے آسٹریلوی ٹیم کا دورہ پاکستان. کرکٹ آسٹریلیا کی ریکٹ ٹیم انتظامات کے جائزے کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور پہنچی. اسٹیڈیم کے مختلف حصوں اور پریکٹس ایریا کا جائزہ لیا. PCB اور سیکورٹی کام نے ریکٹ ٹیم کو بریفنگ بھی دی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی T20 سیریز آئندہ ماہ شیڈول ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گاڑیوں کی درآمد کی نئی پالیسی کی منظوری دے دی. صرف ٹرانسفر آف ریزیڈنس اور گفٹ اسکیمیں برقرار رہیں گی. گاڑیوں کی درآمد کے لیے وقفہ 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا. درآمد شدہ گاڑیوں کی ملکیت 1 سال تک ناقابل منتقلی رہے گی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. پاور سیکٹر کے لیے مالی پائیداری اور کارکردگی بہتر بنانے پر زور دیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات پر OMCs اور مارجن میں اضافے کی منظوری بھی دی گئی. OMCs اور پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن میں 5 سے 10% اضافہ منظور کیا گیا. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب کی منظوری دے دی. موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام بھی دیا گیا. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. پاکستان کے معاشی استحکام کا اعتراف. IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $1.20 ارب قرض کی منظوری دے دی. اعلامیہ جاری کر دیا گیا.
اعلامیے میں کہا گیا پاکستان نے سیلاب کے باوجود غیر ملکی دباؤ کو برداشت کیا اور استحکام حاصل کیا۔ پاکستان نے معاشی اور توانائی کی اصلاحات بر وقت کی۔ سیلاب کے باوجود پیداوار بہتر رہی اور مقابلے کا رجحان بڑھا۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا پاکستان نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق RSF پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے۔ پاکستان نے ستمبر 2024 میں 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام حاصل کیا تھا۔ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ موجودہ قرض پروگرام سے پاکستان کے زرعی مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوئے، ٹیکس آمدن بڑھی اور معیشت میں ٹیکسوں کا حصہ بڑھا، سرکاری کارپوریشنز میں اصلاحات ہوئی اور ان کی کارکردگی بہتر ہوئی، توانائی کی لاگت میں کمی ہوئی اور یہ شعبہ کاروبار کے قابل رہا، جبکہ گزشتہ مالی سال پرائمری بیلنس معیشت کا 1.3% سرپلس رہا۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں افراط زر کی شرح ضرور بڑھی لیکن یہ عارضی ہے۔ مرکزی بینک کے زرعی مبادلہ کے ذخائر 9.4 ارب ڈالر سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچے۔ توقع ہے موجودہ مالی سال کے اختتام تک ذخائر میں مزید بہتری آئے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔